بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں اور بڑے اہم معاملات۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو خطرناک اعلان، بلکہ اعلان جنگ، یہاں تک کہا کہ اسلام آباد پر اگر آ کے قبضہ کرنا پڑا اور کے پی کی عوام کو نکالا تو خان کو اڈیالہ جیل سے واپس لے کر جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیڈ لائن، اور یہ ان کی خان سے آخری بڑی اہم ملاقات تھی جس کے بعد یہ پیغام ملا۔ عمران خان نے بھی عوامی احتجاج کی کال دے دی جو کل سے شروع ہونے جا رہی۔ یہ ملک گیر احتجاج ہوگا، پورے پاکستان میں ہوگا، اور تحریک انصاف سمیت پورے پاکستان کی عوام اس میں شرکت اب لازمی ہے۔ یہ پاور شو ہے۔ یہ نتیجہ آپ کے سامنے 2 دن میں آئے گا۔ 2 ملاقاتیں بھی خان کی آج اہم ہوئیں، شیخ افضل مروت سے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو فیصلہ وہ بھی ہوا شیخ افضل مروت کے حق میں، اور دوسری اہم ملاقات بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلا انتہائی اہم معاملہ، سائفر دکھائیں، رسیدیں جیسے تھی، منی ٹریل جیسے تھا، کچھ نہیں دکھایا گیا۔ آج معاملہ بھی سائفر دکھانے تک پہنچ گیا۔ عوام کا دباؤ دیکھے، حسان نیازی، میاں آباد فاروق دوبارہ واپس اپنے سیل میں، ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تحریک انصاف میں جانے والوں کی جو واپسی کی کوششیں چل رہی ہیں اس پہ عمران خان نے آج راستہ بتا دیا۔ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ خط کا جو 6 ججز کا معاملہ وہ بھی شہباز کھوسہ ایڈیشنل سپریم کورٹ وہ باہر پہنچ چکے ہیں، اب دباؤ وہاں بھی بڑھ رہا ہے۔ اور انٹرا پارٹی کے معاملے پر تحریک انصاف 30 اپریل 10 بجے جو الیکشن کمیشن نے بلایا اس پہ بھی فیصلہ ہے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے آج جو یوم تاسیس تقریر تھی اس میں یہ 2 سال کی سب سے خطرناک اور اہم معاملہ وہ خیبر پختونخوا کی عوام کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے، کہ کیونکہ تمام وزراء پر اس وقت شدید دباؤ ہے ان کی حکومت پر، تحریک انصاف کے جیتے ہوئے ایم این اے ہیں، علی امین گنڈا پور سے سوال پوچھنے آپ کی حکومت ہے، بھائی آپ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اڈیالہ جیل کی چابی خیبر پختونخوا کی عوام کے ہاتھ میں، معاملات 1971 والے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں چاہتے خیبر پختونخوا والے خود جائیں اور عمران خان کو لے کے، انہیں وقت دیا جا رہا ہے۔ یہ وقت اب دنوں کا دیا جا رہا ہے۔ کل کے احتجاج سے جو عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا، علی امین گنڈا پور نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ماضی میں جس طرح الزام لگاتے تھے، اب اگر اسلام آباد پر قبضہ بھی کرنا پڑا تو کر لیں گے، اس حکومت کو گرا دیں گے، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم اڈیالہ جیل سے خان کو خود لے بھی آئیں گے۔ اور دیکھیں شہریار افریدی نے بھی یہ باتیں کی تھی کہ ہم لوگ یہاں اسمبلیوں میں سیاست کھیلنے نہیں آئے، خان کی قربانیوں پر، خان کا نام بیچ کر ہمارے لیڈر ہے لیکن خان ہمارا جیل میں۔ آج جو شہریار افریدی باتیں کر رہا ہے، کل عوام کر رہی تھی، آپ نے کل وہ میرے ساتھ رات انٹرویو دیکھا ہوگا، صبح بلکہ، جو ورکرز لیول پر جو قیادت تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم نے دیر کی تو یہ معاملات اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے۔ ورکرز دیکھ رہے ہیں کہ ان باتوں سے، ان بیانات سے، اب تک جو مفاہمت کی باتیں ہیں ان سے معاملات حل نہیں ہو رہے۔ اسٹیبلشمنٹ بات چیت پر تیار نہیں، اور وہ بات چیت کیوں کریں، ان پر اس وقت کوئی دباؤ نہیں۔ وہ امریکہ کے الیکشن کی طرف، بلکہ امریکہ کی سپریم کورٹ کی طرف نظر لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ کیا ہوگا، اس کے بعد معاملات یہاں بدلیں گے۔ اگر فیصلہ بائیڈن کے حق میں چلا گیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہاں خان کو کبھی یہ رہا کریں گے۔ اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت جو بیانات دے رہی ہے کہ خان کو قید میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں۔ دیکھیں بیان کی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن حقیقی معنوں میں عمران خان جیل میں، ابھی وہ قید میں ہے۔ اس وقت عمران خان کو تو بولنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ آج یہ معاملہ دیکھیں، اب بیان کی حد تک عوام کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب 3 کروڑ لوگوں کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، حکومت ان کی ہے۔ اب اس طرح کی باتوں سے لوگ خوش نہیں، اب لوگ عملی قدم ان کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں کہہ دینا کہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ رہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ پولیس یونیفارم پہنی ہے، یہ باتیں ہم تو کر سکتے ہیں، یہ نہیں، انہیں عملی کام کرنا ہوگا۔ وہاں بیرسٹر گور کہہ رہے تھے جی کہ عاطف خان کے 11 سالہ بیٹے کو ایئرپورٹ پر روک لیا، یہ مذاق ہے۔ بھائی آپ کے ممبر کے بیٹے کو روکا گیا، یہاں خان کی بات ہو رہی ہے، اب عملی کام کریں۔ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی پڑے گی، وہ تو تیار ہی نہیں، وہ کیوں بات کریں گے؟ آپ ان کے اوپر کتنا دباؤ آپ نے بڑھایا ہے؟ جب وہ بات تب کریں گے جب انہیں نظر آئے گا کہ سٹیکس کیا ہے، اور میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں بات کرتے۔ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ حالات ادھر نہیں، عوام کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی احتجاج نہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے وہ آپ سے بات کریں۔ اور دیکھیں انہوں نے جو 2 سال میں قانون کی دھجیاں بکھیری، تاریخ میں پہلی دفعہ خان کے خلاف عدم اعتماد کسی وزیر اعظم کے خلاف آئی، رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی، پریزن وین بلا کے ہارس ٹریڈنگ کر کے خان کی حکومت گرائی، پھر پی ڈی ایم پارٹ 1 آئی، پنجاب اسمبلی میں جیسا پرویز الہی کو مار پیٹ ہوئی، تشدد ہوا، خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن چوری ہوئے، میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہوا، خان کی آواز تصویر پر پابندی لگائی گئی۔ اس دوران ارشد شریف، ضلع شاہ کی شہادتیں ہوئیں، شہباز گل سے لے کر اعظم سواتی تک، حسان نیازی سے لے کر اب تک عباد فاروق تک جو تشدد ہوتا رہا، خان پر قاتلانہ حملے ہوئے، خان کے گھر زمان پارک پر حملہ ہوا، بنی گالہ پر حملہ ہوا، 2 سے زائد مقدمات بنے، 16 گھنٹے عدالتیں چلتی رہی، غیر قانونی سماعت، جعلی مقدمات پر، بوگس سزاؤں پر، 31 سال خان کو سزا، خان کی ملاقاتوں پر پابندی، اس کے بولنے پر پابندی، اس کی آواز پر پابندی، اس کے نام پر پابندی،
پارٹی کے قائدین سے ملنے نہیں دینا، اس کے گھر والوں سے نہیں ملنے دینا، اس کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دینا، اس کی بیوی کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہونے دینا، اس کو زہر دلوانا، مطلب اس کی مرضی کے بغیر بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ میں زبردستی رکھنا، جو 6 سال کبھی بیمار نہ ہو اسے 6 ہفتوں میں دل کا مریض بنا دینا، گردے کے درد، بلڈ پریشر اور پسلیاں، بالکل فاطمہ جناح والی واردات۔ خان کے خاندان پر، اس کی بہنوں پر، بھانجوں پر، قریبی رشتہ دار، دوست، احباب، مقدمات، پرچے، پاکستان کی خواتین پر تشدد، جیلوں میں ڈالا، تحریک انصاف کے رہنما صحافی اغوا ہوئے، عمران ریاض اغوا ہوا، سمیع ابراہیم، صدیق جان آدھے سے زیادہ ملک چھوڑ گئے، تاحیات نااہلیاں ختم ہوئی نواز شریف کی، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں حکومتیں ختم ہوئیں، سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، ضمانتیں ملنے کے باوجود ایم پی او پہ جو گرفتاریاں ہوتی رہیں، اور پھر الیکشن کے عین دن 12 گھنٹے کی سماعت میں تحریک انصاف سے بلا چھینا، انتخابی نشان ان کا چھینا، ان کے پرچم پر پابندی، ان کے نعرے پر پابندی، خان کی تصویر پر پابندی، نہ الیکشن مہم کرنے دی گئی، نہ امیدواروں کو الیکشن لڑنے دی گیا، میڈیا الیکشن کمیشن کے عملے کو انتخابی نتائج روک کے فارم 45 دو ہفتے اپلوڈ نہیں کیے، نقلی فارم 47 بنا کے پھر مخصوص نشستیں چھینی، تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ہرائے، صدارتی الیکشن میں انہیں ووٹ نہیں دلوانے دیا، سینٹ میں خیبر پختونخوا کے انتخابات ہی منسوخ کر دیے، حتیٰ کہ اس وقت انتخابات میں ورچوئل جلسے تک ان لوگوں نے انٹرنیٹ بند کر دی، جس طرح آج ٹویٹر یا ایکس بند ہے۔ عدلیہ میں ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط پڑھ لیں، ان سے جس طرح فیصلے لی گئے، اور وہاں بہاول نگر چھوٹا بھائی بڑا بھائی کھیلتے رہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اسی لیے دہرائی، یہ چارج شیٹ پوری کی پوری علی امین گنڈا پور سمیت تحریک انصاف کی قیادت کو بار بار یاد دہانی کرانی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ یا یہ سب کچھ ابھی بدلا جائے گا؟ آج یوم تاسیس 28 سال اس جماعت کو ہوئی، اور یہ انصاف کی سربلندی کے لیے جماعت بنائی۔ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کی قیادت کی یہ ذمہ داری ہے کہ انصاف اس شخص کو کیسے دینا ہے جس نے یہ جماعت انصاف کی بنائی۔ آج وہ خود انصاف کا منتظر ہے، اس کے اہل خانہ، اس کے خاندان، سب سے پہلے انہیں انصاف چاہیے۔ خان نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اب تحریک انصاف کو پاور شو دکھانی ہو، پورا پاور شو پورے پاکستان میں، اور اس کا نتیجہ 2 دن میں آپ کو نظر آ جائے۔ اگر تو یہ اپنی طاقت پورے پاکستان میں دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کریں آپ کو 48 گھنٹوں میں معاملات بدلتے نظر آئیں گے۔ لیکن بیچ میں اگر واردات ہوئی، اس احتجاج کو ناکام کرنے کی کوشش ہوئی، یا معاملات سیٹل کرنے کے لیے بیک ڈور سے کسی نے واردات کی، پھر معاملات اور طرف چلے جائیں گے۔ یہ 48 گھنٹے میرے خیال میں بہت اہم ہے، بہت سی چیزیں واضح ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے عدالتی مقدمات میں چیزیں کیسے بدلیں گی۔ یہ جو علی امین گنڈا پور نے آج 9 مئی کے حوالے سے بھی کہہ دیا نا کہ منہ نہ کھلوائیں، میں سچ بتا دوں گا 9 مئی کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا۔ وہ کہہ رہا ہے میں خان کی تربیت پہ پلا ہوں اور ادارے اہم ترین ہیں، بات گھوم پھر کے پھر عوام کے احتجاج پہ ہی آئے گی۔ یہ عوام کا ایک احتجاج آپ جب دیکھیں گے، دیکھیں ابھی اس کا ایک نتیجہ بھی، حسان نیازی، آج ان کی اپنے والد حفیظ اللہ نیازی اور خاندان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ صحت بھی اس کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، فیملی سے مل کر وہ خوش بھی تھا، قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہے، میاں آباد فاروق کو بھی دوبارہ سیل میں ڈالا، وہ منتقل کیا گیا۔ اب اگر آپ لوگ شور نہ مچاتے، یقین کریں یہ لوگ بھی مسنگ پرسن میں چلے جاتے ہیں، آپ کو ملتے ہی نہ۔ کتنے ہی لوگ ایسے مسنگ پرسن میں ان کے کوئی والی وارث نہیں نکلا چکے۔ اسی طرح عدالتوں میں سائفر کا مقدمات بھی دیکھ لیں، آج وہ واردات پہلے تو انہوں نے منگل تک اسے ملتوی کیا، کہہ رہے چند کام کی باتیں بتاتا ہوں، سن کے آپ بھی تنگ ہو گئے۔ عامر فاروق نے پوچھا پراسیکیوٹر سے کتنا ٹائم چاہیے، اس نے کہا 3-4 پیشیاں چاہیے۔ گل حسن صاحب اور عامر فاروق کے کچھ ریمارکس بڑے اہم تھے۔ ایک تو سائفر دستاویزات، جب یہ مقدمہ جن لوگوں کو بھیجا گیا انہوں نے واپس نہیں بھیجی یہ سائفر، انہوں نے رکھ لیا، وہ ٹھیک، خان نے رکھا یہ غلط۔ گائیڈ لائنز کی بات، وہ انگریز دور کی یاداشت تازہ ہوگی، پہلے مانتے نہیں تھے سائفر ہے، آج کہہ رہے ہیں کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، پہلے کہتے تھے کھانے کے ٹیبل پر ایک بندے کی باتیں تھی، منٹس نوٹ ہوئے ہوئے تھے، آج وہ خفیہ دستاویزات بن گئی۔ نہ وہ ڈاکومنٹ کسی نے دیکھا، نہ کسی جج نے، نہ کسی وکیل نے۔ میاں گل حسن نے یہی کہا قتل ہوا، سینے میں کلہاڑی ماری، ڈیڈ باڈی آئی، گولیاں لگی، جو بھی ہوا، وہ نہ قتل دیکھا، نہ آلائے قتل دیکھا، فلاں نے کہا، فلاں نے وہ کہا، پبلک ہو گیا، مفروضوں پہ کیس بنا کے لے آئے ہو۔ اب ججز صاف کہہ رہے ہیں لائیں وہ سائفر دکھائیں، سائفر نکالیں۔ اب معاہدے کی کہہ رہے ہیں خلاف ورزی ہو رہی ہے اور معاہدہ دکھا ہی نہیں رہے۔ اب نواز شریف سے بھی اسی طرح منی ٹریل مانگتے رہے، رسیدیں دکھاؤ، ذرائع دکھاؤ، پیسے کہاں سے آئے، منی ٹریل دکھاؤ، سب کو لیکن نہیں دکھایا۔ قاضی فائز سے بھی منی ٹریل دکھاؤ، رسیدیں دکھاؤ، اس نے تو خیر ججز سے کہا تھا پہلے تم دکھاؤ، ادھر معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں ججز کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر پہلے اب دیکھنا پڑے گا۔ اب سائفر دیکھیں گے سب، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ واپسی کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، 48 سے زیادہ پریس کانفرنس کرنے والے الیکشنوں کے دنوں میں دستبردار ہوئے، پارٹی چھوڑ گئے، کچھ سیاست سے کنارہ کش ہوئے، کچھ بڑی تعداد آنا چاہتی ہے واپس، نظر آ رہا ہے انہیں کیا حالات ہیں۔ خان نے بڑی واضح طور پہ لائن ڈرا کر دی، واپس آئیں ضرور، اسی طرح پریس کانفرنس کریں، اور جنہوں نے آپ پہ دباؤ ڈال کے پریس کانفرنس کروائی وہ وجوہات بھی بتائیں، ان کے نام بھی بتائیں،
اور پھر تحریک انصاف میں کارکن کی حیثیت سے آ جائیں. اب وہ لوگ پھنس گئے ہیں, گردن سے خان نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, مجبور تھے, دباؤ میں تھے, جو بھی تھا, لیکن آنا ہے تو طریقہ یہی ہے. دوسرا ججز کا معاملہ, آج سپریم کورٹ شہباز کھوسا, لطیف کھوسا کے صاحبزادے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں سپریم کورٹ بار کے, انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی درخواست 6 ججز کے معاملے میں. اب قاضی فائز بہت بڑا وارداتی ہے, یقین کریں, بہت بڑا. کہتا ہے میں جب سے چیف جسٹس بنوں میرے سامنے کوئی جج شکایت لے کر نہیں ہے. وہ بندہ پوچھے جھوٹ بولنے میں یا ان کی یاداشت کمزور ہے, ان کا میڈیکل چیک اپ لازمی ہو چکا ہے. یہ شہباز شریف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی, وہ 6 ججز کے معاملے پر جو شکایات تھی, تو وہ کیا کچوریاں بنانے کی کوئی ترکیب شیئر کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ وہ ابھی کہہ رہے تھے ہم اجازت نہیں دیں گے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری. وہ بندہ پوچھے آپ سے اجازت مانگے گا کون, اور کس ملک کی بات کر رہے ہو, کس آئین کی بات کر رہے ہیں, کس کو اجازت نہیں دیں گے؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہے, یہ اندھے کو نظر آ رہا ہے. کل نابینا کا بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو گیا. قاضی فیض کے حالات یہ پوچھ رہے تھے گورنر سندھ کون ہے, یہ کامران ٹسوری کون ہے. مطلب بندہ یقین کرے, میں حقیقی معنوں میں مذاق نہیں کر رہا, وہ ادھر آگ لگی بستی میں, ہم ہیں اپنی مستی میں. یہ حقیقت میں وہی چل رہا ہے. ان کا یا تو چیک اپ کرائیں, بہت بڑا عہدہ ہے. ان وارداتوں سے عوام شدید کرب کا شکار ہے, اس طرح کے بیانات سے. خاص طور پر سپریم کورٹ کی جو ایسوسیشنز ہیں ان پر بھی بڑے سوالات ہیں. بھئی آپ اپنی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ بلا کے یہ سوال رکھیں سامنے, کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے سب کرنے کا. یہ تباہی اور بربادی. میں آپ کو چند معاشی اشارے بتاتا ہوں جلدی سے. 1 روپے کی قیمت خان کے دور میں 178 تھا ڈالر کے مقابلے میں, آج 310 پہ. مہنگائی 12% تھی, آج 40 ہے. چینی آٹا دالیں 200 روپے کلو چینی میں اور چلا گیا. اور آٹا حالت یہ ہے کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں. پیٹرول کی قیمتوں میں خان کے دور میں زیادہ پرانی بات نہیں, یہ صرف 2 سال ہیں, یہ ہر ایک کو یاد ہے. 149 سے 310 کا. بے روزگاری میں 40% اضافہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آج رپورٹ پڑھیں, جی ڈی پی مائنس میں تھی, 1.2 تک مشکل پہنچی ہے. غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر فارن ریزرو کم ترین سطح پہ. بجلی گیس کی قیمتوں میں 200-400% اضافہ. برآمدات تباہ اور خارجہ پالیسی میں جو تمام ممالک کے ساتھ حالات ہیں وہ دیکھ لیں کتنی مبارک ملی ہے اس حکومت کو اب تک, وہ اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو. آئی ایم ایف سے صرف $1 ارب کی مدد ترلا کرنا پڑتا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں بات نہیں کر رہی, میں آپ کو بتاؤں. دبئی کی رپورٹ پڑھیں, پاکستانیوں نے $11 ارب کی پراپرٹیاں دبئی میں خریدیں. استنبول, تاشکند, یورپ, امریکہ, یہ سارا بھی تو ریجن آپ کو نظر ہی نہیں آیا. پاکستان سے یہ پیسہ نکل رہا ہے, $11 ارب نکل چکا ہے. اسی لیے نہیں حکومتیں چھوڑ رہی, اسی لیے بات چیز نہیں اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی. ان کے سارے بڑے لوگ ملے ہوئے اس تباہی اور بربادی میں. جسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا خان, اسے جیل میں ڈال دیا. اور پاکستان کی قوم دیکھیں اس عذاب میں. ادھر امریکہ, برطانیہ, چین خلا میں جا رہے ہیں, وہ وہاں نئے ڈھونڈ رہے ہیں افق. اور یہاں الیکشن چوری اور ڈبے چوری اور حکومتیں بدلنے میں. ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ, ان کی وارداتیں, اس کی تو واردات ہی دیکھیں. اس نے کہا خاکی نہ صحیح سبز نہ صحیح, چلو وردی تو ملی. خاکی تو کبھی نہ کبھی پہن ہی لیں گے, بوٹ تو وہی کالے ہوں گے نیچے, موٹے موٹے سول والے, وہ پہن کے آ گئی. ان کے لیے وہ بوٹ مشکل کشا بنے ہوئے ہیں, خدا نہ خواستہ. یہ ایسے لوگ ہیں, جب وہ کہتے ہیں نا باپ کی جوتی پوری نہ ہوئے تو کیا کرتے ہیں, وہ بیٹا پہن کے بڑے فخر سے چلتا ہے, جی میرے باپ کی جوتی میں پیر آ گیا. آج 45 سال بعد ان کو آج بھی وہ دادا پوتی کے وہی بوٹ, وہی جنرل ضیاء الحق کے بوٹ جو نواز شریف پہنتا رہا, آج وہی بوٹ اٹھا کے مریم نواز نے پہن لیے. کہتی تھی میں نے بڑی مشکل سے آگ اور خون کا دریا پار کر کے وزیر اعلیٰ بنی ہوں. خود اپنے منہ سے کہا تھا وہ راستہ, ایسے ایسے انگلی سے انہوں نے بتایا تھا وہ راستہ مجھے آتا ہے, اس راستے پہ چلنا آتا ہے. خود ان کی ویڈیو ہے, اس راستے پہ چلی, ننگے پاؤں چلی, آج وزیر اعلیٰ بنی. مطلب ان لوگوں کے لیے صرف اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری کی پوری پاکستان کی اس بھینس کو مارنے پہ تلے ہوئے, یقین کریں. اور اسٹیبلشمنٹ اسی لیے بات چیت نہیں کری, کیونکہ یہ سارے مہرے ان کے سیٹ ہوئے ہیں. پیسہ یہاں سے نکل کے دبئی کی طرف جا رہا ہے. آہستہ آہستہ جب بالکل کنگال کر کے خان کو, مجھے خطرہ یہ خان جیل سے انشاءاللہ باہر آ جائے گا, یہ آپ کو پتہ ہے, مجھ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ خان کی یہ رہائی ہوگی, خان باہر بھی آئے گا, خان حکومت میں بھی آئے گا. مجھے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ جب حکومت میں آئے گا اور آگے کچھ بھی نہیں ہوگا, بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا گڑ گتھی سے لگ جائے, جو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ والا معاملہ ہو, تو وہ ٹھیک کیسے کرے گا یہ معاملات. یہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس کے جس طرح بھی خیبر پختونخوا ہمیں تحریک انصاف کو حکومت ملی ہے, وفاق فنڈ روک رہا ہے, اس سے کیا ہوگا, عوام کا دباؤ بڑھے گا, بھی ہمارے کام آپ کریں, ہمارے مسائل حل کریں, حکومت آپ کی ہے. اسی طرح خان کی حکومت آ جائے, سارے معاملہ, یہی لوگ جو آج ہم بے قرار ہیں, ہم خان سے سوال پوچھ رہے ہیں, خان صاحب آپ نے کیا کہ آپ کر کیوں نہیں رہے, کیونکہ کچھ چھوڑیں گے تو پیچھے بچے گا نا. اسی لیے جتنی جلدی کریں, خان کے علاوہ پاکستان کو بچانا ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں. خان رہا ہو, مینڈیٹ لے گا, حکومت میں آئے گا, وہ معاملات ٹھیک ہوں گے, لیکن یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. اپنا خاص خیال رکھیں. ابھی تحریک انصاف کی بہرحال ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کو پتہ کہ آج 6 جو جماعتوں کا الائنس ہے وہ بھی آج تحریک آئین کے اوپر اعلان کرے گا. لیکن بڑا اعلان احتجاج ہی ہے جو اب کر دیا ہے علی مین نے بھی اور عمران خان نے بھی. اب وہی اصل معاملہ ہے,
باقی انشاءاللہ ابھی عمران ریاض سے میرا بڑا اہم انٹرویو ہے، وہ آپ دیکھیں گے صبح 8 بجے، وہ بڑا لازمی انٹرویو. یہ ساری جو سچویشن ہے میں نے عمران کے سامنے بھی یہ باتیں کی، اور یہ مل کے انشاءاللہ اس پہ کچھ لائے عمل جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کس طرف جائے معاملہ. وہ انٹرویو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں، بلکہ کچھ سوالات ہو تو بھیج دیں، جتنی دیر میں وہ نہیں ہوگا اس دوران وہ سوالات بھی ایڈ ہو جائیں گے. کمنٹس میں آپ کے سوال اس ویڈیو کے وہ ضرور اس کا حصہ بنائیں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.